عقیدت پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر امام حسین کی اس محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس محفل میں آپ سب حاضر آئے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور مجھے حق بولنے کی اور آپ کو عمل کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے. بیان کی سبا سے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں پہلے مدح خانے اہل بیت. مدح ہوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. جو کہا کرتے ہیں سنی داستان ہے. تو آج کی شان عظمت اور انشاءاللہ آگے چل کے جس مقصد کے لیے ہم نے آپ نے اس محفل کو قائم کیا ہے اور ہم اور آپ بیٹھ رہے ہیں، انشاءاللہ واقعات کربلا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. اے محبوب آپ فرما دو اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے میں سارے جہان کی نعمتیں عطا فرمائی، میں اس کا بدلہ نہیں مانگتا، میں اس کا معاوضہ نہیں مانگتا، بس اتنا ہے کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو. اچھا یہ آیت کریمہ جو روزانہ آپ سن رہے ہو، یہ آیت کریمہ نازل کرو وہی گنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مہمانوں کی جو آمد ہے وہ بڑی، مہمان آتے جاتے تھے، مہمانوں کی خدمت، ان پر اخراجات خرچ کرنا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ میں جو ہے مصروف رہنا. آمدنی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، کہیں سے آنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا. صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر مہمانوں کی آمد بھی بہت ہوتی ہے، آمدنی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر ہمارے بھلائی میں لگے رہتے ہیں، یعنی دین کی تبلیغ میں لگے رہتے ہیں. کیوں نہ ہم سب مل کر کے جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے مال جمع کریں اور جو کچھ اکٹھا ہو جمع ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور ہدیہ بطور نذرانہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور کہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی محنت کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، آپ کے جو احسانات ہیں ہم پر ہم اس کا حق تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن میرے آقا یہ ہم غلاموں کی طرف سے کچھ تحفہ ہے نذرانے کے طور پر آپ اسے قبول فرمائیں. صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اگر ہم رقمیں اکٹھا کریں گے تو ماہانہ فکس ہو جائے گا اور ہر مہینے ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کریں گے. تو جو رسول اللہ کے گھر پر مہمان آتے ہیں ان مہمانوں کی خدمت میں تکلیف ایک اچھا مشورہ، بہتر مشورہ. چلو ٹھیک ہے، یہ مشورہ قبول ہو گیا. صحابہ سے جس سے جتنا ہو سکا انہوں نے دیا بھی، جمع کیا گیا. تو اب بات یہ آئی کہ یہ نذرانہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کر کے جائے گا. بڑی بات ہے، کون لے کر کے جائے گا؟ اکٹھا تو ہو گیا لیکن لے جا کر کے دے گا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، کہا سب سے بہتر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو بھیجا جائے. آپ چچا ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ادب بھی کرتے ہیں، آپ کو بھیجیں، آپ کی بات ٹالیں گے نہیں. تو صحابہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمع کیا ہوا نذرانہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سرکار کے چچا کے ذریعہ بھیجا. اب ذرا ان کا انداز دیکھو، کہتے نا کہ جب بڑوں کی بارگاہ میں جاؤ نا تو تمہارا انداز الگ ہونا چاہیے، تمہارے گفتگو میں نرمی اور تمہارے لہجوں میں ادب ہونا چاہیے.
اور خاص طور پر جب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر لہجوں میں بھی اور انداز میں بھی دونوں میں ادب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سرکار کے چچا وہ نذرانہ جو صحابہ نے جمع کیا تھا لے کر کے پہنچ گئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام آپ کا چچا ہے، یہ بھی یاد رکھنا، چچا ہے سرکار کے سگے چچا، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر کیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام آپ کا آپ کے پاس کچھ غرض سے آیا ہوا ہے۔ میرے آقا ہم سارے غلاموں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی طرف سے بخوشی کچھ نذرانہ پیش کریں گے، اور میرے آقا ہم یہ جانتے ہیں، انداز دیں، میرے آقا ہم جانتے ہیں کہ ہم چاہیں اپنی ساری زندگی آپ پر قربان کر دیں، سب کچھ آپ پر قربان کر دیں، پھر بھی آپ کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ہمارے لیے یا کیا ہے آپ نے ہمارا، اس کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ بس ایک محبت، ایک عقیدت ہے جو آپ کے غلاموں نے جو ہے آپ کے سامنے میرے ذریعہ جو ہے بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں اس نذرانے کو آپ قبول فرما لیں تو بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیشکش رکھی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پاس قرآن پاک کی یہ آیتیں کریمہ نازل فرمائیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے غلام جو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ بطور ہدیہ بطور نذرانہ دیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ کو دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر اس کے بدلے میں اگر کچھ تم دینا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ تمہیں ایمان دیا، قرآن دیا، عزت دی، اسلام دیا، یہ سب کچھ جو تم نے میرے ذریعہ پایا ہے، اگر اس کے بدلے میں مجھے کچھ دینا چاہتے ہو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو بس اتنا کرو کہ جو میرے اہل بیت ہیں ان سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، بڑی بات ہے، کہا دنیا کی دولت نہیں تھی، یہ نذرانہ مجھے بس اتنا کرو کہ تم جو ہے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سرکار کے چچا صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، سارے صحابہ پہنچ گئے رسول اللہ کے پاس، یا یوں کہ حضرت عباس نے ہی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے تو ہم پر واجب قرار دے دیا کہ آپ کے اہل بیت سے ہم محبت کریں، ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم آپ کے اہل بیت سے محبت کریں، لیکن میرے آقا وہ اہل بیت ہے کون؟ اہل بیت میں کون کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں حضرت علی ہیں، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ قرآن نے جو فرمایا ہے کہ اہل بیت کی محبت مسلمانوں پر ضروری ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی محبت تم لوگوں پر واجب اور ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت کو ہم پر واجب قرار دیا ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ اب آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت ان لوگوں کے درمیان کشتی نوح کی طرح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جس طرح حضرت نوح پیغمبر کی کشتی پر سوار ہونے والے طوفان نوح سے محفوظ ہو گئے تھے، طوفان نوح سے محفوظ ہو گئے تھے، جس کے سینے میں میرے اہل بیت کی محبت رہی وہ نجات پا گیا، اور جس کا سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی رہا وہ ہلاک تباہ ہو کر برباد ہو گیا۔ یہ رسول اللہ کا فرمان سنا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں، یہ رسول اللہ کا
اس وقت تک تم سچے اور پکے مومن مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی جان سے زیادہ میری جان سے محبت کرو. تمہیں اپنی جان سے زیادہ میری جان سے محبت کرنا ہوگا, اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت کرنا ہوگا, اور اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا ہوگا. پھر جا کر کے تم سچے اور پکے مسلمان. یہ شان اہل بیت ہے, یہ عظمت اہل بیت ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہم میں سے کوئی سچا مسلمان اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد اپنے گھر والوں سے زیادہ رسول اللہ کی اولاد یعنی حسن و حسین, علی فاطمہ اور اہل بیت کو فوقیت نہ دے, ان کی محبت کو اپنے سینے میں بٹھا دے. آپ جانتے ہیں کہ مخالفوں والے تقریب تم سے ہو نہیں پاتا. میں یوں ہی بولتا ہوں اور میرا طریقہ ہے, میری سوچ ہے کہ جو باتیں میں سنانے کے لیے آیا ہوں, بتانے کے لیے آیا ہوں, سکھانے آیا ہوں, اگر آپ کو چیزیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو میرا بولنا بیکار ہے, آپ کا بیٹھنا بھی بیکار ہے. اب یہاں کچھ اگر بولنے بیٹھا ہوں, سمجھانے بیٹھا ہوں, میں بولتا چلا جاؤں اب آپ کے پلے نہ پڑے, آپ کے سمجھ میں جائے, اب تو پھر یہ محفل قائم کرنا, آپ کا بیٹھنا, میرا آ کر کے بولنا, تو آپ ادب و احترام سے بیٹھیں. انشاءاللہ جہاں تک وقت اجازت دے گا انشاءاللہ حسین اعظم کی اور اہل بیت کی عظمت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی محبت ضروری ہے. اور ایک بڑی بات ہے, آپ کو بڑی خوشی والی بات, اور آپ اس کو سنیں نا اور جا کر کے ان لوگوں کو بھی بتائیں جو لوگ اہل بیت کی محبت میں محفلیں قائم نہیں کرتے اور محفلوں میں شامل نہیں ہو پاتے. آپ خود بھی سنیں, انہیں بھی جانیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے سینے میں میرے اہل بیت کی محبت رہا اور میرے اہل بیت کی محبت میں وہ مر گیا, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, وہاں ہوگا جہاں پر میں ہوگا. جس مرتبے پر میں رہوں گا جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے اسی مرتبے پر میں اس کو بھی رکھوں گا. یہ رسول اللہ, میں اپنی طرف سے نہیں بولتا, یہ اللہ کے رسول سے جا سکتا. ایک بڑی بات میں بتاؤں, لوگ کھچڑا کرتے ہیں, سبیل لگاتے ہیں, شربتیں بناتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے یہ کیا ہے, سبیل لگانا, کھچڑا پکانا, یہ تو خوشیاں ہو گئی, بہت ساری خوشیاں ہو گئی, یہ کیا ہے. سبیل ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کی پیاس کو بجھا سکیں. کھچڑا اس لیے پکاتے ہیں تاکہ حسین اعظم کے نام پر لوگوں کو دعوت دے کر کے اچھے سے اچھا کھلا سکے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اس کھچڑے کو, ہماری اس دعوت کو, ہماری شربت کو حسین اعظم نے قبول فرما لیا اور حسین اعظم کے صدقے میں پروردگار عالم نے قبول فرما لیا, ہم سنیوں کا عقیدہ ہے, ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اگر انشاءاللہ ہماری محبت قبول ہو گئی تو کل قیامت کے دن جب اہل بیت گنہگار امتیوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ ان گنہگار امتیوں میں ہمارا اور آپ کا بھی نام ہوگا انشاءاللہ. اور حدیث پاک میں یہ اور آگے والا جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز حشر قیامت کے دن, سن چکے آپ کے سامنے, قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. پیاس کی وجہ سے لوگوں کے حلق سوکھ گئے ہوں گے, زبانیں سوکھ گئی ہوں گی, بھوکے ہوں گے, گرمی کی شدت, پسینے کا حال یہ ہوگا, لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے, ٹھنڈے سائے کی تلاش میں ہوں گے, کہیں کوئی بہتر سایہ, اچھا سایہ ملتا تھا جہاں پر بیٹھ کر کے کچھ دیر آرام کر لیتے تو سکون آ سکتا. بھوک لگی ہوگی, سوچ رہے ہوں کہ کاش کھانے کو کچھ مل جاتا, یہ اچھی غذا حاصل ہو جاتی تو ہم اپنی بھوک مٹا لیتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھچڑا پکانے والے اور سبیلے لگانے والے, شربتیں پلانے والے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی محبت میں جو محفلیں قائم کرتا رہا یا محبت اہل بیت کو اپنے سینے میں بسا کے رکھا اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ مر گیا, انتقال کر گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن
کرتے ہیں نا، یہ اس محبت کا صلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات سنائی، ایک اور بڑی بات سنائی، اہل بیت کی محبت، ایک اور بڑی بات۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی ایک دن کی محبت، ایک دن کی محبت، میرے اہل بیت سے ایک دن کی محبت سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اہل بیت محبت ایک دن کی، صرف ایک دن آپ نے اہل بیت سے محبت، اہل بیت کی محبت ایک دن کی سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے، افضل ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو 7 دن سے کر رہے ہیں، یہ 6واں دن ہے، یہ 7واں دن ہے۔ ہم تو 6 دنوں سے کر رہے ہیں لگاتار حسین اعظم کی محفل، ذکر امام حسین کی محفل 6 دنوں سے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ دن بھر انتظار کرتے ہیں، پروگرام جاتے ہیں، ختم ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کل پھر انشاءاللہ ہمیں اس پروگرام میں بیٹھنا ہے، ذکر امام حسین کی اس محفل میں بیٹھنا ہے۔ گویا ہم محفل سے اٹھتے ہیں اور شام، کل آنے والے شام تک ہمارے ذہن میں یہ گھوم رہا ہوتا ہے کل پھر سے ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محفل میں شامل ہونا ہے۔ گویا دن بھر ہم حسین اعظم کی محبت میں ہوتے ہیں، حسین اعظم کی یاد میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک دن کی محبت سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے، اور ہم تو الحمدللہ 10 دن محفل قائم کرتے ہیں اور سال بھر محبت کرتے ہیں، سال بھر محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر ہماری اس محبت کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا تو پھر ہمیں کتنی عبادت کا ثواب حاصل ہوگا اور اللہ ہمیں کتنے انعامات عطا فرمائے گا، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ محبت ہے، یہ شان ہے، یہ عظمت ہے اہل بیت۔ جو ہی نہیں بیٹھے محفل میں، یہ محفل میں جو آپ بیٹھے ہیں نا، جو ہی نہیں بیٹھے آپ خسارے میں نہیں ہیں، آپ گھاٹے میں نہیں۔ الحمدللہ آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور اس کی قیمت ایسی ادا کی جائے گی، آپ کو اس کی قیمت ایسی ملے گی کہ دنیا کا کوئی بھی اس طرح کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اس طرح کی قیمت نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت ایک دن کی محبت سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ اور حدیث پاک تو بہت ساری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا۔ سبحان اللہ، اہل بیت کی محبت میں جو شخص مرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شہادت کی موت مرا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت کی محبت میں وہ ایمان کے ساتھ مرا۔ جو شخص میرے اہل بیت کی محبت میں مرا وہ توبہ کر کے مرا۔ جو شخص میرے اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ تعالیٰ اس کے بیتے اس کے گزرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو شخص میرے اہل بیت کی محبت میں مرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر میں جائے گا، جب اس کے انتقال کا وقت ہوگا، اس کے وصال کا وقت ہوگا، ملک الموت جو فرشتہ ہے، جان نکالنے والے جو فرشتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ملک الموت جو آپ کے روح نکالنے کے لیے آئے گا وہ بھی آپ کو جنت کی بشارت دے گا۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے وہاں بھی قبر کے جو فرشتے ہوں گے وہ آپ کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص میرے اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ یہ رسول اللہ کی فرمان ہے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو، جب وہ مرے گا اہل بیت کی محبت کے ساتھ اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا، جو شخص اہل بیت کی، وہ جنت میں بڑی شان سے لے جایا جائے گا، بڑی شان سے لے جایا جائے گا، اس طرح لے جایا جائے گا جیسے کہ ایک دلہن کو دولہے کے گھر سجا کر کے بھیجا جاتا ہے۔ جب جنت میں جانے کی باری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے رسول کے گھر والوں سے محبت کرتا تھا، اسے بھی دولہے کی طرح سجا کر کے جنت میں داخل کرو۔ سبحان اللہ، یہ اہل بیت کی محبت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص میرے اہل بیت کی محبت میں مرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص میرے اہل بیت کی محبت میں مرا اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ رحمت کے فرشتے اس کے قبر کی زیارت کرنے آئیں گے جو شخص اہل بیت کی محبت میں انتقال کیا۔
یہ فضیلت ہے اہل بیت، یہ فضیلت ہے، یہ عظمت ہے اہل بیت۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی رہا، اہل بیت کی محبت سے جس کا سینہ خالی رہا، جب سنیں رسول اللہ کا میرے آقا فرماتے ہیں وہ کعبہ میں رہے، کہاں رہے وہ؟ خانہ کعبہ میں رہے، اللہ کے گھر میں بیت اللہ شریف میں رہے، خانہ کعبہ میں رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر مقام ابراہیم کی جگہ پر مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے سامنے وہ نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، خانہ کعبہ کے اندر وہ نماز پڑھے، روزے رکھے، خانہ کعبہ کے اندر رہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں ہی اس کا انتقال ہو جائے، لیکن جب وہ مرے اس حال میں مرے کہ اس کے سینے میں میرے اہل بیت کی دشمنی ہو، خانہ کعبہ میں مرنے کے بعد بھی وہ سیدھا جہنم میں جائے، سیدھا۔ یہ بڑی بات ہے نا، خانہ کعبہ کے اندر کسی کا انتقال ہونا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے، بے شرف کی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے خانہ کعبہ میں رہے، کعبہ کے اندر نماز پڑھے، روزے رکھے، عبادتیں کرے، لیکن جب اس کا انتقال ہو کعبہ کے اندر اس کا انتقال ہو، اس حال میں انتقال ہو کہ اس کے سینے میں اہل بیت کی دشمنی ہو، اللہ کے رسول فرماتے کو سیدھا جہنم میں داخل ہوگا، اسے جنت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ وہ میرے اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا، میرے اہل بیت۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل بیت کے بغض کو لے کر کے مرا وہ کافر کی موت، اور جس کے سینے میں رسول اللہ کے گھر والوں کی نفرت، رسول اللہ کے گھر والوں کی دشمنی رہی اور اسی دشمنی کے ساتھ مر گیا، میرے آقا ہم سب کے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو سے محروم کر دے گا۔ آپ نے فضیلت بھی سنی، آپ نے شان اہل بیت بھی دیکھا، عظمت اہل بیت، فضیلت اہل بیت، اور ان کے بارے میں بھی آپ سن رہے ہیں جو لوگ اہل بیت سے محبت، تو آدمی کتنی بھی عبادت کرے، نماز روزے کرے، حج کرے، زکات دے، تسبیحات بھانے، جتنا کارے کرے، سب کچھ کرے، لیکن اس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت نہ ہو، علی کی محبت نہ ہو، فاطمہ کی محبت نہ ہو، حسن و حسین کی محبت نہ ہو، سیدزادوں کی محبت نہ ہو، آل رسول کی محبت نہ ہو، آپ جان لیں کہ اس کے سینے میں اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، گویا وہ ایمان کا کامل نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل، یہ اللہ کا حضرت ابو ہریرہ، آپ سنتے ہوں گے نا جب بھی حدیث بیان کی جاتی ہے سب سے زیادہ اگر کسی راوی کا نام آتا ہے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے کس طرح اہل بیت سے محبت، جنہوں نے سنا تھا نا رسول اللہ کے سوال کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، یہ جانتے تھے کہ اہل بیت کی محبت کتنی ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک سنا ہے، جب تک اللہ کے رسول باحیات تھے رسول اللہ کی حدیثوں کو جمع کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو پھر ان کا کام تھا رسول اللہ کے حدیثوں کو لوگوں تک پہنچانا، محفلیں قائم کریں، جیسے آج ہم کام کر رہے ہیں، ہم یہاں کیا کریں، رسول اللہ کی حدیث سے سنیں، میں پڑھ رہا ہوں، میں سنا رہا ہوں، آپ سن لیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف کے اندر محفل حدیث قائم کی ہوئی، حدیث کی محفل، لوگ جمع تھے، لوگوں کا ایک بڑا مجمع تھا، لوگ بیٹھ کر کے رسول اللہ کی حدیثیں سنتے، اور آپ سنا رہے یہ بچے جو آ رہے ہیں نا یہ مجھے دکھائی دے، یہ مستی کر رہی ہے، یہ چلا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، یہ سب مجھے دکھائی دے، کیونکہ میں سامنے بیٹھا ہوں، میں سامنے دیکھ رہا ہوں، تو آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو آپ پیچھے سے کون آ رہا ہے نہیں دکھائی دے، مجھے سب کو دکھائی دے۔ حدیثیں سنا رہے تھے سیدنا ابو ہریرہ، لمبی بڑی بھیڑ، بڑا مجمع تھا، لوگ آپ سے حدیثیں سن رہے، حدیثیں سن، اچانک کیا دیکھا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امام حسین نواز رسول تشریف لائے، آپ کی نظر حضرت
مقام امام حسین کے قدموں کی طرف بڑھے. آپ نے امام حسین کے قدموں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین کے قدموں میں کچھ دھول لگا مٹی لگی ہوئی ہے. کچھ دور سے آپ نے یہاں سے دیکھا مٹی لگی ہوئی ہے. محفل کو چھوڑ دیا, کھڑے ہو گئے. اب میں اگر چھوڑ دوں کسی کے آنے پر بڑی بات ہے, حدیث مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں, لیکن کسی کی آمد پر اگر میں محفل کو چھوڑ دوں گویا کوئی بڑی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفل سے جو ہے محفل کو چھوڑ دیا, محفل سے اٹھے, کھڑے ہوئے اور محفل کو عبور کرتے ہوئے پار کرتے ہوئے گئے اور جا کر کے شہزادے علی نواسے رسول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے دھول کو, مٹی کو صاف کرنے لگے. بوڑھے صحابی, عمر ہو گئے, بوڑھے صحابی, بزرگ ہے, عمر دراز ہے, رسول اللہ کے صحابی ہے, سب سے زیادہ حدیثیں آپ کو یاد ہے, قدموں کو صاف کرنے لگے. تو امام علی مقام امام حسین جو اس وقت نوجوان تھے, آپ کو تھوڑا شرمندگی محسوس ہوئی تو آپ نے پکڑ لیا, آپ کا یاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ کیا کر رہے ہیں, صحابہ رسول آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ رہنے دیں, یہ کام میں کر لوں گا, آپ کو صاف کرنے میں قدم. تو قدموں کو پکڑ کر کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ اے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے شہزادے رسول, جو فضیلتیں آپ کے بارے میں جانتا ہوں, جو عظمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے بارے میں نے سنا ہے, قسم اللہ کی میں جو جانتا ہوں کہ آپ کی عظمت کتنی بلند ہے, اگر یہ سارے لوگ جان لیتے نا تو آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے چلتے اور اتارنا پسند. آپ کی یہ عظمت ہے, آپ کی یہ شان ہے, میں نے اپنے کانوں سے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں. آپ لوگوں کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ. اے نواسے رسول, آپ کی عظمت, آپ کی شان, آپ کا مقام یہ ہے کہ جو عظمت میں جانتا ہوں یہ سارے لوگ جان لینا تو آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے گھومیں گے اور آپ کو زمین پر اتارنا پسند ہی نہیں کریں گے. جو فرمان آپ کے اور آپ کے گھر والوں کی شان میں رسول اللہ سے میں نے سنا, سبحان اللہ. یہ صحابی وہ جانتے تھے ایمان کا حصہ ہے, رسول اللہ کے نوازوں سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. ان کی محبت اگر سینوں میں نہیں ہے تو جتنا چاہے حدیثیں پڑھ لیں, جتنا چاہے حدیثیں سنا لیں, جتنا چاہے حدیثیں یاد کر لیں, جو چاہے کر لے, اہل بیت کی محبت نہیں تو پھر ہم کامیابی کے لیے اہل بیت کی محبت کا ہمارے سینوں میں جو ہونا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. اور الحمدللہ صحابہ کرام, حضرت ابوبکر سے کسی نے پوچھا آپ بتائیں آپ کو سب سے زیادہ کس کا گھرانہ پیارا لگتا ہے, آپ سب سے زیادہ کس گھرانے کو محبوب رکھتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, نبی کے بعد جو سب سے افضل ذات حضرت ابوبکر صدیق, وہ کہتے ہیں قسم خدا کی مجھے اپنے گھر سے بھی زیادہ بلکہ اس دنیا کے اندر تمام گھرانے سے زیادہ اگر کوئی سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے, اہل بیت ہے. اس گھرانے سے زیادہ عظمت اور شان کوئی نہیں رکھتا ہے جو عظمت جو شان اہل بیت رکھتے ہیں. ہمارا ایک گھرانہ کیا, اس طرح کے ہزار گھرانے بھی اس گھرانے میں سیدنا صدیق اکبر کی زبانی ہے. عمر فاروق اعظم کو اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں میں اس در کا غلام ہوں. یہ جو کچھ مجھے ملا ہے, یہ مقامات جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے, اسی در کے خار کے بدولت اور اس کی برکت سے حاصل ہوا. صحابہ کرام جانتے تھے کہ اہل بیت کی محبت کتنی ضروری ہے, اور ہمیں بھی ضروری ہے جاننا کہ ہم بھی جانیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی جنائیں, ان کو بھی بتائیں کہ اہل بیت کی محبت ہم سنیوں کے لیے کتنی ضروری ہے. الحمدللہ اہل بیت کی محبت سب سے زیادہ اگر کسی کا ہے تو اہل سنت والجماعت کا, ہم لوگوں کا سب سے زیادہ الحمدللہ. یہ اور بات ہے کہ لوگ جو ہے دنیا میں اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ اب لوگوں کے پاس وقت
خراب پیش کریں. اور محبت کی بات تو الگ بات ہے. سب سے اہم عبادت جس کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے نماز. لوگوں کے پاس اس کے لیے لوگ اس کو بھی وقت نہیں دے پاتے. اللہ خیر اس کو بھی وقت نہیں دے پاتے. تو محبت اہل بیت بھی ضروری ہے. اہل بیت کی محبت ضروری ہے. عبادت کے ساتھ ساتھ اعمال کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت بے حد ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی. اب آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اب اپنے چند باتیں کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ کل سے کربلا کے واقعات جو ہے شروع کریں انشاءاللہ. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی پیدائش سے قبل حضرت ام الفضل سرکار کی جو چچی حضرت عباس کی زوجہ, انہوں نے خواب دیکھا. اور خواب میں کیا دیکھا؟ انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں ڈال دیا, میری جھولی میں ڈال دیا. اگر کوئی بہت زیادہ محبوب ہے, پیارا ہے, اور میں دیکھوں کہ اس کے جسم کا ٹکڑا, گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں ڈالا جاتا ہے, اور یہ خواب ہے, تو خواب سے اٹھنے کے بعد آدمی پریشان ہوگا. آخر یہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت ام الفضل نے خواب میں کہ رسول اللہ نے جسم اطہر سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں ڈالا ہے. آپ پریشان ہو گئے, اللہ کے رسول کے بارے میں کیا ہو, اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کو دیکھنے کے بعد میں بہت پریشان ہوں. میرے آقا اس خواب کی تعبیر کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چچی کیا دیکھا ہے؟ حضور میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ بیان تو کرنا چاہ رہے ہو لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ کیسے بیان کروں. اللہ کے رسول نے فرمایا بیان کریں پھر میں بتاؤں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. آپ نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا, ایک گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے کاٹ کر کے میری گود میں ڈالا ہے. میرے آقا بتائیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چچی اس خواب کی تعبیر غلط نہیں ہے. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا, بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بچہ ہوگا, اور اس بچے کو سب سے پہلے جس کی گود میں رکھا جائے گا وہ آپ کی گود میں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر کے حضرت ام الفضل کی گود میں رکھا گیا, اور اس کی تعبیر کیا ہے کہ حضرت خاتون جنت کے گھر حسین آدم کی پیدائش ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے آقا کا فرمان ہے, حدیث مصطفیٰ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے, میرے جسم. اور اللہ کے رسول نے خاتون جنت کے متعلق فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے جسم کا حصہ ہے, میرے جسم کا ٹکڑا ہے. گویا آپ کے بدن سے حسین آدم کا پیدا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا چلنا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کہیں نہ کہیں آپ پیدا ہوئے, اور پیدا ہونے کے بعد حضرت ام الفضل کی گود میں آئے. آپ نے اٹھا کر کے رسول اللہ کی گود میں دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سن 4 ہجری کے اندر مدینہ شریف میں آپ پیدا ہوئے. 4 ہجری میں پیدا ہوئے, اور پیدا ہونے کے بعد رسول اللہ کی گود میں رکھا گیا. اللہ کے رسول نے اپنا لعاب حضرت امام علی مقام امام حسین کے منہ میں ڈال دیا. اپنا لعاب سب سے پہلے رسول اللہ نے اپنا لعاب ڈالا. وہ لعاب جس لعاب میں اتنی برکت کہ اگر کھارے پانی میں ڈالا جائے نا, رسول اللہ کا یہ مبارک لعاب اگر کھارے پانی میں پڑ جائے تو وہ کھارا پانی میٹھا ہو, کھارا پانی میٹھا ہو. وہ لعاب جس میں اتنا شفا کہ سیدنا صدیق اکبر کو سانپ نے کاٹا, زہر پھیل گیا, تکلیف ہو رہی تھی. کہتے ہیں وہ تو صدیق نے یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ دیا, پسینے میں ٹوٹ گئے, آنکھیں بھیگی ہوئی, بڑی تکلیف ہو رہی. پھر اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ کوئی حکیمی دوا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لعاب کو نکالا اور سیدنا صدیق اکبر کے اس زخم پر لگا دیا جہاں پر سانپ نے جو ہے اژدہے نے کاٹا تھا. اور رسول اللہ کا لعاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً آرام ہے. سبحان اللہ. تو رسول اللہ کے یہ وہ دعا ہے کہ کھارے پانی میں ڈالے تو وہ پانی میٹھا ہو جائے, تھوڑے سے کھانے میں ڈالے. حضرت جابر رضی اللہ, تھوڑے سے کھانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا ڈال دیا جائے گا تو اس کھانے میں اتنی برکت ہو کہ سارے صحابہ پیٹ بھر کر کے کھائے, پھر بھی وہ کھانا ختم نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں سب سے پہلے اپنے دعا مبارک کو ڈالا, اپنا دعا کی سارا, اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا, شان حسین, حضرت حسین, اللہ کے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, میں حسین سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ تو بھی حسین سے محبت کر. اور پھر ہم سب چلے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں جہاں پر اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ہم غلاموں کے لیے دعا فرما رہے ہیں, حسین منی وانا من حسین, مجھ سے, میں حسین سے ہوں اور میں حسین سے محبت کرتا ہوں. اور پھر دعا کرتے ہیں اللہ تو بھی حسین سے محبت کر. اور دعا فرماتے ہیں غلاموں کے لیے, اے اللہ ان سے بھی تو محبت فرما جو میرے حسین سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اے اللہ ان سے بھی تو محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرتے ہیں. 1400 سال پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کے حق میں دعا مانگی تھی. اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو ہمارے حق میں مانگی, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حسین آدم کے غلاموں میں شامل فرمائے. اللہ کے رسول فرماتے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, جنتی جوانوں کے سردار. اور کہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حسن و حسین یہ جنتی پھول ہیں. میرے آقا سونگھا کرتے تھے اللہ کے امام حسن امام حسین کو سونگھا کرتے تھے اور کہتے فرماتے یہ جنتی پھول ہے, جنتی پھول. اور صحابہ کہتے ہیں کہ امام حسن امام حسین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی, اتنا پیار تھا کہ ہمیشہ اپنے سینے سے چپکائے رکھتے تھے, ہمیشہ اپنے سینے سے چپکائے رکھتے تھے. صحابہ رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مسجد میں اس حال میں آئے کہ آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے, کمبل اوڑھے ہوئے تھے, رات کا کمبل جو ہے وہ گرا ہوا تھا. جو محسوس ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چھپائے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں کچھ ہے. صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے بغل میں کچھ ہے؟ آپ کی چادر مبارک ابھری ہوئی نظر آ رہی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے چادر اٹھائی تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک بغل میں جو ہے حضرت امام حسن ہے تو دوسری بغل میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. جب یہ حضرت امام حسین امام حسن سنیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ان ظالم یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر کتنا ظلم اٹھایا. اس حسین پر جس حسین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں امام حسین کو بٹھایا اور اپنا دعا حضرت امام حسین کے منہ میں رکھ دیتے اور حضرت امام علی مقام امام حسین رسول اللہ کے دعا کو اس طرح چوستے جیسے کوئی کھجور چوستے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ رسول اللہ کا دعا چوستے. اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب میرے شہزادوں کو بھوک لگتی, امام حسن امام حسین کو بھوک لگتی اور میرے گھر میں اگر کچھ کھانا نہیں ہوتا نا تو پھر کیا کرتی, ایسے خاتون جنت کہتی ہے کہ میں دونوں شہزادوں کو لیتی اپنی گود میں اور لے جا کر کے رسول اللہ کی گود میں رکھتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھتی. اور مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم شہزادوں کو اپنا دعا دے دیتے, شہزادوں کے منہ میں اپنا دعا ڈال دیتے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا چوستے تو امام حسن کا بھی اور امام حسین دونوں کے بھوک بھی مٹ جاتی اور پیاس بھی مٹ جاتی. سبحان اللہ. جب بھوک لگتی تو رسول اللہ کی گود میں دیتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دعا دے رحم کو چساتے, ان کا جو ہے بھوک بھی ختم ہو جاتا اور جو ہے ان کی پیاس بھی مٹ جاتی. یہ امام حسین کی عظمت امام حسین کی شان. اللہ کے رسول امام حسین کے لبوں کو چوما کرتے تھے, بوسہ لیا کرتے تھے, بوسہ لیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چوما کرتے تھے, اتنی محبت فرماتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے, اتنا پیار فرماتے تھے. میرے
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا رب تبارک و تعالیٰ بھی یہ تسلی فرماتا تھا کہ امام حسن اور امام حسین کو کوئی تکلیف پہنچا، رب کو بھی منظور نہیں تھا، کیونکہ امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں شہزادے اس گھر کے ہیں جس گھر پر فرشتے بھی آتے ہیں تو پہلے اجازت تو کرتے ہیں پھر اندر داخل ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں وہ بھی اجازت مانگتے ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں، وہ شہزادے ہیں۔ یہ حضرت خاتون جنت کہتی کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت امام حسین اور امام حسن تم ہو گئے، یا آخری جو لفظ ہے آخری بات، اور انشاءاللہ کل جو چھوٹے گا جو کچھ اور بچے گا انشاءاللہ کل تک۔ حضرت خاتون جنت کہتی ہے کہ امام حسن امام حسین گم ہو گئے، گم ہو گئے، حضرت امام علی مقام امام حسین اور امام حسن، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، شہزادے کہاں چلے گئے، ڈھونڈ رہی ہے، مل ہی نہیں کہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کرتی یا رسول اللہ شہزادے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، میں نے ہر جگہ دیکھا کہیں بھی نہیں گئے، میرے آقا میں بہت پریشان ہو رہی ہوں، ڈھونڈے دیکھیں امام حسن امام حسین کا، اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے بچوں کو کچھ نہیں ہو سکتا، میرے بچوں کو پریشان نہ ہو، میرے بچوں کو کچھ نہیں ہو سکتا، میرے شہزادوں کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے ساتھ مدینہ کے گلیوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا، مدینہ کے گلیوں میں اللہ کے رسول نے امام حسن اور امام حسین کو تلاش کیا، تلاش کرنا شروع کر دیا، تلاش کرتے کرتے جب مدینہ کے باہر پہنچے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں آرام کر رہے، عظمت حسین عظمت حسن اور اہل بیت کی عظمت کو دیکھے، کیا دیکھا، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، اور دو فرشتے حضرت امام حسن امام حسین پر سایہ کیے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں، شہزادے سو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ شہزادوں کے اوپر دھوپ نہ آئے، شہزادوں کو تکلیف نہ ہو، شہزادوں کو تکلیف، دو فرشتوں کو بھیج دیا، شہزادے آرام کر رہے ہیں اور وہ فرشتے اپنی پروں سے جو ہے حضرت امام حسن اور امام حسین پر سایہ، امام علی مقام امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کرام، یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے اور رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے بھی اعلان فرمایا اور رسول اللہ نے بھی اعلان فرمایا کہ اہل بیت کی محبت ہر مومن کے لیے ضروری ہے، جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہے اس کا بیڑا پار ہے، اور جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ تباہ و برباد ہے، وہ تباہ و برباد ہے۔ اسی لیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، کیوں؟ نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، ہم جتنی خوشی منائیں اور جتنا شکریہ ادا کریں اپنے رب کا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سنیوں کے گھر میں پیدا فرمایا، اور الحمدللہ ہمارے عقیدے کو جو ہے اہل سنت و جماعت پر رکھا، ہم امام علی مقام اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور رسول اللہ کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تمام سچے غلاموں سے بھی الحمدللہ ہم محبت کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت والے قیامت تک کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واحد خالق کائنات ہمارے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پروردگار عالم ہم